میں ہوں سحر امین اور میں ہوں ساما منہاج اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی۔ ناظرین، آج کے اس بلاگ میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہریسمنٹ پہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ کو مسلم ممالک میں نظر آئے گا کہ لڑکیوں کو جو ہریس کیا جاتا ہے نہ صرف یونیورسٹی، اسکول، کالجز بلکہ سڑکوں پہ بھی بہت زیادہ ہریسٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی میں ایک جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے آپ کو ساما صاحب دیں گے۔ ہاں جی بالکل، یہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، سوشل میڈیا پر یہ کافی ٹرینڈ اس کا چل رہا ہے۔ گلستان جوہر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ایک نوجوان دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ وہ وہاں پر آتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی بائک کھڑی کرنے کے بعد ایک ایسا اس میں دکھ رہا ہے کہ وہ جیسے کسی کو وہ تعاقب کرتے ہوئے آیا ہے، اس کے آگے آ کے بائک کھڑی کرتا ہے اور پھر اتر کر ایک نازیبا حرکت کرنے کے بعد وہ اترتا ہے اور اس جو لڑکی جا رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن اس لڑکی کو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اگر دیکھی جا سکے تو اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے وہ مزاحمت کرتی ہے، جس پر کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ واپس بھاگ کر آتا ہے، اپنی بائک پر بیٹھتا ہے اور ادھر سے چلا جاتا ہے۔ اس پر نہ صرف جو ہے وہ پولیس بلکہ سندھ حکومت نے کافی اس پر شدید ایکشن لیا ہے۔ جو شرجیل انعام میمن ہیں انہوں نے خصوصی طور پر اس پر انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو اس میں یہ جو ملزم ہے، یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے، اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے اور یہ پولیس کی مدعیت میں، یہ اب سرکار کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوگا۔ لیکن وہ جو لڑکی ہے اس نے انکار کر دیا ہے کہ یعنی میری مدعیت میں یہ مقدمہ درج نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے واقعات تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعے کوٹ ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ کراچی کے ایک بڑا یہ پوش علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے۔ اچھا ساما صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لڑکی نے مطلب اس کیس کے اوپر مزید کام کرنے سے منع کر دی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بہت آپ نے بڑی بات کی ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں کچھ نامز ایسے نہیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ ڈرتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز کو ہم یعنی اگر باہر ڈپکٹ کریں گے، کسی کو پتہ چلے گا تو ان کے رشتوں میں مسائل آ سکتے ہیں، ان کی بہبود جو ہے وہ اس میں مسائل آ سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات آخر منقطع کر دیتے ہیں۔ ہاسے کا مڑاسا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک معاشرتی ریت ایسی ہے جو کہ مغربی ممالک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پر جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جو رائٹس کیا ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی معاملہ ہراسمنٹ کا پیش ہوا ہے تو ہم نے کیسے جا کے پولیس کو کیسے کال کرنی ہے، فوری طور پر کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر انصاف بڑا ایزی ہے۔ جہاں پہ انصاف ایزی ہوتا ہے اور بغیر کسی کی عزت اچھلے جہاں پر انصاف ملتا ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہاں پر ایک تو انصاف کی فراہمی نہیں صحیح ہوتی اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ عزت پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اچھا ساما بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی کافی موویز بھی آئی ہوئی ہیں جو دیکھ کے لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں، یا اس طرح کے واقعے بھی جو پیش آئے ہیں جیسے کہ ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح کے لڑکوں کی جو کوئی سوچیں ایسی ہوتی ہے ٹین ایج کی کہ تم میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں، یا تو ایسڈ گرا دیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کیا اسی ڈر کی وجہ سے لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں ہم پولیس میں نہیں کرواتے، کچھ بھی نہیں کراتے، چپ کر جاتے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے بالکل یہ احتجاج کا جو واقعہ، احتجاج کرتی کا جو واقعہ ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت عام ہے یہ۔ اور کیونکہ یہ اب تو ویسے اس پر کافی ریسٹرکشن لگ چکی ہیں، کیونکہ اگر آپ بائی کرنے کے لیے جائیں گے تیزاب تو وہ آپ کو ایزیلی نہیں ملے گا جب تک یہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس وہ جب تک وہ نہ کر لیں۔ لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں سے لے آتے ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہراسمنٹ کے لیے زینب الرٹ بل جو ہے وہ ابھی تک وہ مشہور زمانہ بل ہے جو کہ قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ آج تک جو ہے وہ زینب الرٹ بل اس وقت سے مشہور ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین پر، بچیوں پر جو ہے، بیٹیوں پر جو تشدد کے جو ہراسمنٹ کے معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ جو سزا کا نظام ہے، پراسیکیوشن جو ہے، جو سزا ہے وہ دی جائے، پینل کوڈ کی جو سزائیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، وہ ضروری ہے۔ اچھا، کیا ساما صاحب اس کی وجہ سے وہ لڑکیاں جو جاب کے لیے نکلنا چاہتی ہیں ان کی ضرورت بھی ہے جاب،
تو وہ نہیں نکلتی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو نہیں جانے جاتے انہی لوگوں کی وجہ سے, کہ اس طرح کے لوگ جو جا کے ہراس کرتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہماری جو عزت ہے گھر میں رہے, ہم بھوکے مر جائیں گے, باہر نہیں ہم نے لڑکوں کو کام پر بھیجنا. اصل میں زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ ورک فیلڈ میں جو خواتین ہیں انہیں بہت مسائل کا سامنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی اگر آپ نے وہ گلستان جوہر کراچی کا واقعہ کوٹ کیا ہے, تو اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ادھر آپ کو بینک کے جو مینیجر ہیں ان کی بھی ویڈیوز ملیں گی, دیگر ورک فیلڈ میں جو اچھی سیٹس پر ہیں لوگ ان کی ویڈیوز ملیں گی جو ہراسمنٹ میں انڈلج ہیں. تو یہ تو یقیناً یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. جو ہماری خواتین ہماری بہنیں جو ڈرتی ہیں وہ تو بالکل یہ ان کا جائز ہے, لیکن بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, اور ہائی لائٹ کے لیے پھر جب اگر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے, انصاف کا قاضی کا نظام اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی الگ کورٹس بنائی جائیں جو کہ ان کو دیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دہشت گردی کے زمرے میں یہ چیز آ جائے, یہ اس پر جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات لگیں تو پھر ہی ہوگا. اب یہ گلستان جوہر والا واقعہ ہے, اس پر دہشت گردی کی جو ہے ATC عدالت میں اس کی سنوائی ہوگی تو یہ معاملات بہتر ہوں گے. سامر صاحب اب دیکھا جائے لڑکیوں کے اسپیشلی اسکول, یونیورسٹی, کالج یا جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں وہاں پہ یہ کام عام ہوتا ہے, انہیں یہ چیزیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. تو کچھ لڑکیاں چپ کر جاتی ہیں, کچھ بولتی ہیں, جو بولتی ہے تو ان کو بھی نکالا بھی جا سکتا ہے, انہیں اس چیز کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو اس ٹائم لڑکی کیا کریں, کسی سے کانٹیکٹ کریں یا کسی بڑے کو بتائیں یا جو ہو سکے اسی سے باہر نکلیں؟ جی ہماری طرف سے یا سب کو ایک میسج ہے پورے ہمارے ملک کو کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس پر آپ خاموش نہیں رہیں. اگر آپ ورک فیلڈ تک پہنچ گئی ہیں, اگر آپ گھر سے باہر آپ نے قدم رکھا ہے تو آپ کو جو ہے وہ جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ہمت سے کام لینا ہوگا. فوری طور پر آپ اسے پولیس کو رپورٹ کریں, اور کوئی ایسا جو آپ کو بندہ اس سے روکے, کوئی آپ کی فرینڈ اگر آپ کو روکے کہ نہیں اس میں آپ کی بے عزتی ہوگی, وہ نہ کریں. کیونکہ قطرہ قطرہ کلزم ہے. جب آپ کسی چیز کو ہائی لائٹ کریں گی, ایک طرف سے آپ کریں گی, دوسری طرف سے کوئی اور کرے گا, یہ کرتے کرتے ایک میسو لیول پر کام ہوگا. تو یہ جو کرنے والے ہیں, جو ہراس کرنے والے ہیں, ان کی یقیناً بےخونی ہوگی. اچھا, جہاں تک ہمیں باہر پہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس طرح تنگ کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں, وہاں باہر ہمیں کچھ بہت اچھے لوگ بھی ملتے ہیں جو لڑکیوں کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے میں جاتی ہوں, مطلب کہ باہر فیلڈ میں جاتی ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے نہیں بیٹا آپ یہاں آئیں, یا سیو کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے بہت بیسٹ, مطلب جو جتنا ان کے لیے اچھے کلمات, ان کے لیے تعریف ہے کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اکثر سڑکوں پر جب ہم دیکھتے ہیں روڈز پر گاڑی خراب ہو جائے, تو جب لیڈیز کا معاملہ آ جاتا ہے, خواتین کا, تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آ کے مرد حضرات خصوصی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں. ایون کہ اگر کراؤڈ میں بھی ہے جی تو بالکل ہر جگہ بالکل اس طرح کے بہت سے اچھے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں, لیکن کچھ گندے لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا معاشرہ گندا کہلانے لگ جاتا ہے. تو آخر میں یہ پیغام ہے لڑکیوں کو کہ اگر اس طرح کی چیزیں فیس آپ کرتی ہیں تو ان کو رپورٹ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چپ کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کل کو وہی بندہ کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کر دے, تو آپ کو چپ نہیں رہنا چاہیے. بہت شکریہ.